الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من كان نبيا على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. صدق خالق مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کی تلاوت اور پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ وحدہ لا شریک اپنے پاک کلام کی تلاوت جو کی گئی اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جو ہدیہ عقیدت پیش کیا گیا، اس کے توفیل حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام نفسانی شیطانی خواہشات سے حملوں سے اللہ اس احکر کو محفوظ فرمائے، اور اللہ اس فقیر کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ جو قرآن و حدیث سے بیان ہو، اللہ تعالیٰ اس پر سننے کے بعد عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے لیے، آپ کے لیے اللہ اس کو ذریعہ نجات فرمائے اور ذخیرہ آخرت فرمائے۔ میں نے اللہ کے پاک کلام سورۃ القصص کی آیہ مبارکہ 60 پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها وما عند اللہ خیر وابقى افلا تعقلون۔ جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے وہ تو دنیاوی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، جو اجر و ثواب اللہ کے پاس ہے وہ سب سے اچھا ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ انسان کی فطرت ہے کہ جس چیز میں انسان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے انسان اسی کی کوشش کرتا ہے، اور صلاحیتیں بروئے کار لاتا ہے، وقت دیتا ہے اور مال وغیرہ بھی خرچ کرتا ہے، لیکن جس کام میں اس کو نفع نظر نہ آئے تو اس کے لیے محنت کرنے سے اکتاتا ہے، صلاحیتیں استعمال کرنے سے گریز کرتا ہے، وقت دینا بوجھ سمجھتا ہے اور مال صرف کرنے سے بھی کتراتا ہے۔ تاہم یہ انسان کی فطری خامی ہے کہ وہ وقتی مفاد اور عارضی لذت کو ترجیح دیتا ہے، حالانکہ قرآن و سنت کی تربیت اور عقل سلیم کا تقاضا یہ ہے کہ اس چیز کو فوقیت دینی چاہیے جس کا فائدہ طویل اور نفع کثیر ہو۔ ہمارے سامنے دو کام ہوں، ایک سے مال ملے، دوسرے سے اجر و ثواب،
تو ہم کس کو اختیار کرتے ہیں؟ ہم اپنے مال کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہمارے یہ رویے اور معمولات پر غور کرنے سے بخوبی معلوم کر سکتے ہیں، اگر ہمارے لیے اجر و ثواب ترجیح ہو نا جی، تو جو ہمارے معاشرے میں مسلمانوں نے نماز کے ساتھ حشر کیا ہے نا، آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے۔ ایک طرف مال ہو، ایک طرف اجر و ثواب ہو۔ نماز اجر و ثواب ہے، دنیاوی کاروبار نوکریاں یہ مال ہے۔ اب کس کو ہماری قوم ترجیح دیتی ہے، اس سے آپ خود اندازہ کر لیجیے۔ ہماری قوم نماز کو ترجیح تو نہیں دے رہی نا، 100 میں سے 1% نماز پڑھتا ہے۔ ابھی رمضان شریف آئے گا تو یہ ساری مخلوق جو مسجدوں میں آ جائے گی، کہاں سے آئے گی؟ اب تو رمضان شریف کا جو اجر و ثواب کا بحر بے قراں ہے، اس سے بھی اب فیض یاب ہونے کے لیے کم لوگ آتے ہیں۔ بہرحال ہمیں یہ سوچ بیدار کرنے کی کوشش یہ کرنی چاہیے اور ضرورت ہے کہ ساری دنیا اور اس کی لذت ایک طرف ہو، دوسری جانب رب کریم کی رضا اور اس کا انعام ہو، تو دنیا و ما فیہا کے اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کی رضا کے آگے کوئی چیز نہیں۔ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها وما عند اللہ خیر وابقى افلا تعقلون۔ جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے وہ دنیاوی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو اجر و ثواب اللہ کے پاس ہے وہ سب سے اچھا اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اگر بارگاہ الہی سے ملنے والے انعام و اکرام کی قدر ذہن نشین ہو تو یہ سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے کہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ معمولی سی بندہ کوشش کرے، رضائے الہی کا بڑا انعام اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ یہ رمضان مبارک کی اب جو اس وقت چند گھڑیاں رہ گئی ہیں یہ شعبان المعظم کی، آج یا پھر آج نہیں تو کل، ٹھیک ہے نا جی، انشاءاللہ تعالی العزیز ماہ نور کے ماہ حسین حسین کا ظہور ہو جائے گا۔ ایک خوبصورت مہینہ، ہاں جی، آج نہیں تو کل، اور انشاءاللہ تعالی العزیز وہ پاکیزہ گھڑیاں، وہ مقدس گھڑیاں، وہ منور گھڑیاں، وہ مطہر گھڑیاں، وہ رضائے الہی سے بھرپور گھڑیاں اللہ وحدہ لا شریک ہمیں بھی عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ تعالی العزیز ہم بھی اس مقدس ماہ مبارک سے فیض حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ اور جیسے میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اذا كان اول ليلة من رمضان فتحت ابواب السماء فلا يغلق منها باب حتى يكون آخر ليلة من رمضان وليس من عبد مؤمن يصلي في ليلة إلا كتب الله له 1500 حسنة بكل سجدة وبنى له بيتا في الجنة من ياقوت حمراء لها 60,000 باب لكل باب منها قصر من ذهب ممشح بياقوت حمراء فإذا صام أول يوم من رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه إلى مثل ذلك اليوم من شهر رمضان واستغفر له كل يوم 70,000 ملك من صلاة الغداة إلى أن توارى بالحجاب وكان له بكل سجدة يسجدوها في شهر رمضان بليل أو نهار شجرة يسير الراكب في ظلها 500 عام۔ یہ شعب الایمان کی حدیث پاک ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک اللہ تعالیٰ ان کو بند نہیں فرماتا۔ اور جو بندہ اس ماہ مبارک میں کسی رات میں نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے بدلے اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے۔ نماز تراویح پڑھیں گے نا،
اور کتنی رکھتے ہیں؟ 20 رکھتے ہیں۔ نماز تراویح سیدنا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا فاروق اعظم خلفائے راشدین سے لے کے آج تک 14 صدیوں میں سب نے 20 رکعتیں پڑھی، مکے میں بھی مدینے میں بھی 20 رکعتیں ہی پڑھی گئیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو 8 رکعتوں والے ہیں نا جی، یہ ہم سے ثبوت مانگتے ہیں، بڑے تعجب کی بات ہے۔ تسی دسو تسی نویں پیدا ہوئے ہو بھئی، جو 14 صدیوں سے چلے آ رہے ہیں ان سے دلیل مانگتے ہیں۔ وہ جڑے کل جمے نے، کل پیدا ہونے والے ہم سے دلیل مانگ گئے، جن کی تاریخ صحابہ تک ہے، 14 صدیوں پہ جن کی تاریخ محیط ہے۔ صحابہ نے 20 رکعتیں پڑھی، تابعین نے 20 رکعتیں پڑھی، تابع تابعین نے 20 رکعتیں پڑھی، آگے تمام بزرگان دین نے، تمام علماء کرام نے، اولیاء کرام نے، سب نے 20 رکعتیں پڑھی۔ آج تک امت مسلمہ 20 پڑھی آ رہی ہے۔ یہ 8 والے پتہ نہیں کہ ٹوٹ کے آ گئے نے۔ اور جو جدید فرقے ہیں وہ آج ہم سے پوچھ رہے ہیں، جن کی تاریخ 14 صدیوں پر محیط ہے، جن کے نظریات عقائد صحابہ کے ہیں، وہ ہمارے امام کون ہیں جی؟ امام اعظم ابو حنیفہ، جن کے ہم مقلد ہیں۔ 27 صحابہ کرام کی انہوں نے زیارت کی، صحابہ کرام سے سیکھا۔ اور صحابہ نے کن سے سیکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ جس نے حضور کے صحابہ سے سیکھ کے ہمیں سکھایا ہے، لوگ اس کی بات نہیں مان رہے۔ جو 14 صدیوں کے بعد آ کے لوگ آ رہے ہیں، جنہیں کہتے ہیں 14 صدیوں تو بعد دین سانو ہی سمجھ آیا ہے، ان سے لوگ جو ہے نا جی پوچھ رہے ہیں، بڑے تعجب کی بات۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو تراویحاں پڑھیں گے، یعنی جو سجدہ، ہر سجدے کے بدلے اللہ 1500 نیکیاں دے گا۔ 20 رکعتیں ہیں، ٹھیک ہے جی، اور 2 سجدے 1 رکعت کے اندر، تو کتنے سجدے ہو گئے؟ 40 سجدے، ٹھیک ہے نا جی۔ یعنی ہر سجدے کے بدلے 1500 نیکی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ پھر 17 رکعتیں اس کی عشاء کی، وہ بھی آپ کاؤنٹ کریں کہاں تک بات جا کے بنتی، ہاں جی۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے جس کے 70,000 دروازے ہیں، اس کے ہر دروازے سے سونے کا سرخ یاقوت سے مزین ایک محل ہے۔ جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ 1 سال کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے لیے نماز صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ ماہ رمضان کی رات یا دن میں جو کوئی سر بسجود ہوتا ہے، اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایک ایسا بڑا طویل درخت عطا کیا جاتا ہے جس کے سائے میں گھوڑا 500 سال تک چلتا رہے گا۔ یہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ، وہ فرماتے، ایک دیہاتی میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا کام ارشاد فرمائیں، ایسا وظیفہ، ایسا عمل بتا دیں جس پر اگر میں ہمیشگی کروں تو جنت کا حقدار بن جاؤں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعبد اللہ ولا تشرکوا به شیئا وتقیم الصلاة المکتوبہ وتؤدی الزکاة المفروضہ وتصوم رمضان۔ تعبد اللہ لا تشرکوا به شیئا، اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ وتقیم الصلاة المکتوبہ، اور فرض نماز قائم کرو۔ وتؤدی الزکاة المفروضہ، فرض زکوٰۃ ادا کرو۔ وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو۔ دیہاتی نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان باتوں پر کوئی زیادتی نہیں کروں گا۔ جب وہ پیٹھ پھیر کر جانے لگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، اگر کوئی بندہ جنتی شخص دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اس بندے کو دیکھ لے۔ شرک نہیں کرے گا، پہلی بات، نماز ادا کرے گا، دوسری بات زکوٰۃ ادا کرے گا، رمضان کے روزے رکھے گا۔ یہ 4 کام جو کر لے گا، میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ وہ بندہ ہے جو جنتی ہے۔
حضرت رمضان کے روزے بھی ہم نہ رکھیں، زکوٰۃ بھی ادا نہ کریں، نماز بھی نہ پڑھیں، پھر بھی کہیں کہ ہم سے بڑا جنتی کوئی نہیں، ایسا نہیں ہونے والا۔ سال میں ایک دفعہ محفل میلاد کروا لینے سے جنت نہیں ملنے والی، سال میں ایک دفعہ عرس کروا لینے سے جنت نہیں ملے گی، پورا سال 365 دن جو ہے وہ نماز پڑھنی پڑے گی، سال بعد زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، رمضان کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقد سالت عظیما وانه لیسیر علی من یسرہ اللہ علیہ تعبد اللہ لا تشرکوا به شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بہت بڑی چیز کا سوال کیا مجھ سے، یقیناً یہ عمل اس کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے۔ نماز پڑھنا یہ آسان کام نہیں ہے، نماز پڑھنا بڑی ہمت کا کام ہے، بڑی کوشش کا کام ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ اس کے لیے آسان ہوگا جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے۔ پہلا نمبر آقا جی نے فرمایا لا تشرکوا بہ شیئا، شرک نہیں کرنا، اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، اللہ کی ذات کی طرح واجب الوجود کسی کو نہیں ماننا۔ دوسرا تعبد اللہ لا تشرکوا بہ شیئا وتقیم الصلاۃ، نماز لازمی پڑھنی ہے، وتؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر الصوم جنۃ والصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ النار الماء وصلاۃ الرجل من جوف اللیل، کیا میں تمہیں بھلائی کے دروازے نہ بتاؤں؟ بھلائی کے دروازے کیا ہیں؟ آقا جی نے فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، اور والصدقۃ تطفئ الخطیئہ، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ اور پھر میرے آقا جی نے فرمایا وصلاۃ الرجل من الجوف اللیل، اور آدھی رات میں آدمی کا نماز تہجد ادا کرنا، ان گھڑیوں میں جن گھڑیوں میں دنیا سونے کی تیاری کر رہی ہو، تو اٹھ کے اپنے رب سے راز و نیاز کر، پھر دیکھ میرا رب سونا تیرے اوپر کس طرح رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ رات پوے تے بے دردانو نیندر پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ ہاں جی حضرت جی کبھی درد جس کو تکلیف ہو نا، تکلیف اس سے پوچھو نیندر آتی ہے رات کو؟ ہے نہیں، اسپتالوں میں جا کے دیکھو جو تکلیف میں مبتلا ہے، درد میں مبتلا ہے، اس کو نیند نہیں آتی، فرما درد ہوتی ہے نا وہ خود بخود اٹھ جاتے ہیں۔ ہم اپنے بزرگوں پر بڑا تعجب کرتے تھے، وہ یار بابے ساڑھے راتی تہجد ٹائم اٹھ کے میں جانے نے۔ معلوم یہ ہوا حدیث پاک سے ان لوگوں کو فکر تھی، ان لوگوں کو محبت تھی، ان لوگوں کو عشق تھا، ان لوگوں کو خدا کا خوف تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، جس نے روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ اور اس پر عمل نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ روزہ آ جا رہا ہے، رمضان شریف کا آنے والا ہے ماہ مبارک، شیطان قید ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی، جنت کے دروازے کھل جائیں گے، خیر کے دروازے کھل جائیں گے، تمام سرکش شیاطین کو بند کر دیا جائے گا۔ پھر یہ جھوٹ کہاں سے آ گیا؟ بھائی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جھوٹ بلواتا ہے، چغلی کرواتا ہے، دو نمبری کرواتا ہے، ذخیرہ اندوزی کرواتا ہے، یہ پھلوں کو مہنگا کرواتا ہے، یہ سب شیطان کے کام ہیں۔ شیطان تو ہو گئے بند، اور وہ پکی بات ہے، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شیطان بند ہو گئے، تو پھر یہ شیطان کہاں سے آ گئے؟ 2 دن پہلے کیا ریٹ ہے، ابھی یکم رمضان مبارک آئے گا پھر دیکھ لینا کیا ریٹ ہے۔ تو رمضان شریف کا مطلب یہ ہوا کہ جو حقیقی شیطان ہیں وہ تو بند ہو جاتے ہیں، جو یہ شیطان ہیں جو قرآن و حدیث میں ہمیں بتائے گئے، یہ شیطان تو بند ہو جاتے ہیں، جو حقیقی شیطان ہیں وہ کھل جاتے ہیں، وہ بازاروں میں آ جاتے ہیں، وہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں۔ حقیقی شیطان کی نشانی یہ ہوگی، یہ شیطان کو تو
بندہ بند کر سکتا ہے جس کا ضمیر شیطان ہو چکا ہو، جس کا وجود شیطان ہو چکا ہو، جو شیطان کا مرید نہیں باپ بن چکا ہو، پیر بن چکا ہو، وہ پھر یہ سارے کارنامے آپ کو کرتا ہوا نظر آئے گا۔ ادھر یکم رمضان آنا ہے قیمت آسمان پر گڑوم کر کے، جو اصل میں شیطان ہے وہ تو بند ہو چکے۔ اب اگر یہ کوئی کہے جی مجھے تو شیطان نے ورگلا دیا تھا اس لیے میں نے ذخیرہ اندوزی کر لی، میں نے یہ چیزیں بڑھا دی، میں نے چغلی کر لی، میں نے یہ کر لیا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس میں قیام کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو ایسے شیطان لوگ اول تو نماز نہیں پڑھیں گے، رمضان کا مہینہ بھی ہوگا، دکانوں پہ بیٹھے ہوں گے، تراویح ہو رہی ہوں گی، کوئی قیام نہیں، قیام اللیل کوئی نہیں، تراویح کوئی نہیں، دکانوں پہ بیٹھے ہوں گے، سکون سے بیٹھے ہوں گے، اور وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے نہ صرف بیٹھے ہو کر کے جھوٹ، چغلی، غیبت، فراڈ، دھوکہ ان سے چھوڑ کے کام بھی کریں، پھر بھی چلو کوئی سمجھ میں آتی ہے یار رزق حلال تو کما رہے ہیں، جھوٹ بھی بولیں گے، چغلی بھی کریں گے، غیبت بھی کریں گے، دھوکہ بھی دیں گے۔ یہ چیز آئی 2 روپے کی 10 روپے کی بیچ کے کہیں گے، اگر کوئی کہہ دے 5 روپے کی نہیں تے مینو ہی نہیں آئی، انہیں دی تے مینو ہی نہیں آئی، جھوٹ بول رہے ہیں۔ مہینہ رمضان کا، وقت نماز کا، ہاں جی، روزہ رکھ کے جھوٹ بولی جا رہا ہے سیدھی طرح کو، جی میں نے اتنے کی بیچنی، آپ نے لینی ہے لے لیں، نہیں لینی نہ لیں، بات ختم ہوگی۔ جھوٹ ہے کوئی نہیں دیتے مینو ہی نہیں آئی، جھوٹ بول رہے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں روزے رکھ کے نماز کے وقت میں جھوٹ بول رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، اور یہ پھر سمجھتے ہیں کہ جناب ہم شیطان سے چھوٹے ہیں، یہ شیطان سے بھی بڑے اس کے پیر ہیں۔ بلکہ اگر آپ محسوس نہ کریں تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر شیطان کو کبھی مشوروں کی کمی پڑ جائے تو ہمارے پاس آ جاتا ہے، تھوڑے جو مشورے تے دے دو، اسی کیڑی نوی شیطانی کریے، ہمارے پاس مشورے لینے کے حال اتنے تیز ہمارے دماغ ہیں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سائے رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا، جس دن اس کے سائے کے بغیر کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وشاب نشأ فی عبادت ربہ، پہلا جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ حاصل کرنے والا وہ نوجوان، جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہو تمام کے تمام، وہ نوجوان جس نے جوانی اپنی رب کی اطاعت میں گزاری، کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ پھر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِلشَّابِّ تَارِكٍ لِحُرُمَاتِ اللَّهِ الْعَامِلِ بِطَاعَةِ اللَّهِ كُلُّ أَجْرِ 70 صِدِّيقًا، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے، اس کے احکام پر عمل کرنے والے نوجوان کے لیے 70 صدیقین کے برابر اللہ اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ علامہ ابن رجب حنبلی جوانی میں عبادت کرنے سے متعلق ارشاد فرماتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کو اس وقت یاد کیا جب وہ جوان اور تندرست تھا تو اللہ تعالیٰ اس کا اس وقت خیال رکھے گا جب وہ بوڑھا اور کمزور ہو جائے گا، اور اسے بڑھاپے میں بھی اچھی قوت سماعت، بصارت، طاقت اور ذہانت عطا فرمائے گا۔ میں نے اپنی زندگی میں 100 سال کے بابے دیکھے جی جن کے کان خراب نہیں ہوئے، قوت سماعت خراب نہیں ہوئی، آنکھیں ان کی ٹھیک ہیں، عبادت کی ان کو توفیق اللہ نے عطا فرمائی ہوئی ہے، آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، کان بھی ٹھیک ہیں، طاقت بھی ان کی مضبوط ہے، خود ہی باتھ روم جا بھی رہے ہیں، آ بھی رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، سارا سلسلہ کر رہے ہیں۔ یہ حدیث پاک ہمیں بتا رہی ہے کہ وہ بندہ جو بڑھاپے میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، سننا بند ہو گیا، دکھنا بند ہو گیا، دماغ کام نہیں کر رہا، بابے اور انہوں یاد کچھ نہیں رہندا، چارپائی کے اوپر ہی سب گن من اس کا وہیں پہ نکل رہا ہے، اور جوانی میں اس نے رب سے نہیں بنائی، جوانی میں یہ اللہ سے بناتا اللہ اس کو بڑھاپے میں ذلیل نہ ہونے دیتا، جوانی میں اس نے اللہ سے نہیں بنائی۔ یہ حدیث پاک میرے سامنے اور یہ مجموعہ رسائل ابن رجب کے اندر موجود ہے۔ حضرت موت تو آنی ہے، بڑھاپا تو آنا ہے، بڑھاپا سونا گزر جائے،
میرے شیخ طریقت حضور سیدی والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اب ساری زندگی دعا کرتے رہے، یا اللہ مجھے کسی کا محتاج کر کے نہ مارنا، مجھے چلتے پھرتے سونیا اپنے بارگاہ میں بلا لینا۔ میرے شیخ طریقت نے صبح فجر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد درس حدیث پڑھاتے تھے، دورہ حدیث پڑھاتے تھے، بخاری شریف کے، مسلم شریف کے، ترمذی شریف کے، نسائی شریف کے، ابو داؤد شریف کے، مشکات شریف کے انہوں نے اسباق پڑھائے۔ اسباق پڑھانے کے بعد وزیر اعلیٰ اس میں میٹنگ تھی، چمبا ہاؤس میں شام کو میٹنگ تھی، واپس آئے، مغرب کی نماز ادا کی، دل کا اٹیک ہو گیا۔ میں ان کے ساتھ ہی تھا، نیشنل ہاسپٹل لے کے گئے، وہاں پر عشاء کی نماز بیڈ کے اوپر ہی ہو گئی، اٹیک اتنا سوئر ہوا کہ رات کو تقریباً 9:30 پونے 10 بجے وصال ہو گیا۔ فجر کی نماز پڑھی، مغرب تک اپنے پیروں پہ رہے، عشاء صرف انہوں نے بستر پر، اسپتال کے بستر پر گزاری ہے، میرے ہاتھوں میں انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، یہیں پہ سجدہ کرتے کرتے میرے ہاتھوں میں جان ان کی نکل گئی۔ محتاج نہیں ہوئے، ساری زندگی پڑھتے پڑھاتے رہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسے کئی بزرگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے 40 سال سعودیہ کے اندر گزاری، وہاں سے سونا ریال سارا کچھ لے کے آئے، ساری نعمتیں اولاد کو دی، اور اپنی ساری زندگی وہاں پہ دیار غیر میں وقف کر دی، اپنی ساری قوتیں سب جوانیاں وہاں پہ صرف کر دیں، آنے کے بعد کہ میرا بڑھاپا ذرا سکون میں گزرے گا، وہی اولاد ان کو روٹی نہیں دیتی تھی، پانی نہیں دیتی تھی۔ بابے کو زیادہ روٹی پانی دو تو چارپائی پہ ہی پوٹی پیشاب کر دیتا، سکی اولاد نہیں دے رہی۔ بابا جی کوئی کسی کام نہیں آنے والا، یہ کنفرم بات ہے، آنکھوں دیکھی بات ہے۔ جنہوں کروڑوں روپے جنہوں نے اپنی اولاد کو لا دیے، جب ان کا بڑھاپا آیا، بڑی کوئی میں آٹے لون دے برابر کوئی ایسی اولاد ہے آج کے زمانے تسی کہو جی ایسی اولاد ہوئے، آج کے زمانے میں تابع دار اولاد بھول جاؤ۔ کوئی بیچ میں ہوگا، لاکھوں میں کوئی ایک ایسا ہوگا کہ جو اپنے ماں باپ کو نہ چھوڑے، ورنہ بھائی زمانہ یہی ہے۔ تو بڑھاپے میں ذلیل ہو کے نہیں نہ مرنا۔ تو یہ بات علامہ ابن رجب حنبلی نے 2 ٹوک بتا دی، اللہ کے ساتھ یاری لگا لو، اللہ تمہیں بڑھاپے میں ذلیل نہیں ہونے دے گا۔ اللہ سے یاری لگاؤ نا یار، دیکھو نا، قوتوں کا مالک وہ، قدرتوں کا مالک وہ، ساری عظمتوں کا مالک وہ۔ بابا 100 سال کا بندہ، میرا جو یہ جو ہے نا جی، ہم انشاءاللہ تعالی العزیز جب میرے رب نے اب دوبارہ چاہا انشاءاللہ قرآن دوبارہ شروع کرواؤں گا تفسیر کے ساتھ۔ میں نے عمر مسجد میں قرآن پاک جب میں نے شروع کروایا تفسیر کے ساتھ، تو میرا جو سب سے سینئر شاگرد تھا جب اس وقت شروع کیا، اس وقت ان کی عمر 92 سال تھی۔ اب وہ بندہ 105 سال عمر کا ہو چکا ہے، ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر ہے، کان اس کے ٹھیک، آنکھیں اس کی ٹھیک، کمر اس کی ٹھیک ٹھاک چلتا پھرتا ہے جناب، ساری زندگی بھی اس نے نماز نہیں چھوڑی۔ 105 سال کی عمر میں بھی وہ بندہ بالکل ٹھیک ہے، ایسے لگتا ہے جیسے 55-60 سال کا ہے۔ وہ کیوں تگڑا رہا ہے؟ اللہ کے ساتھ بنا کے رکھی۔ اللہ کے ساتھ نہیں بناؤ گے، بڑھاپے میں ذلیل ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے، سکی اولاد جوتے مارے گی سر پہ۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ شبابک قبل حرمک، میرے آقا جی نے فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو۔ وصحتک قبل سقمک، اور صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جان لو۔ وغناک قبل فقرک، اور مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت جان لو۔ وفراغک قبل شغلک، فرصت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جان لو۔ وحیاتک قبل موتک، اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو۔ جوانی ہے، بڑھاپے کا انتظام کر لو۔ ابھی بڑے عجیب قسم کے مسائل بھی میرے پاس آتے ہیں۔ وہ نا جی پرسوں میرے پاس ایک سوال آیا جی، ہم 2 میاں بیوی ہیں جی، 2 بیٹے ہیں جی، 4 بیٹیاں جی، ہمیں وراثت کی تقسیم کا مسئلہ بتا دو، ہم کیسے وراثت تقسیم کریں؟ میں نے کہا ہے بیوقوف لوگ، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ تم زندہ بیٹھے ہو، یہ وراثت تو مرنے والے کی ہے بھائی، وراثت تو مرنے والے کی ہوتی ہے، زندہ کی وراثت کہاں سے آئی؟ زندہ کی تو ملکیت ہے، یہ میری اینک ہے،
اب کوئی کہے جناب اس کو بیٹیوں میں اور بیٹوں میں اور بیوی میں برابر تقسیم کر دو، دماغ خراب ہے؟ اور بابا یہ میری ملکیت ہے، جب تک میں زندہ ہوں یہ میری چیز ہے، میری اپنی ذاتی چیز ہے، اس میں کسی کا حصہ کہاں سے آ گیا؟ ہاں میں مر جاؤں گا، اب میری اولاد کلیم کر سکتی ہے کہ جناب شریعت مطہرہ نے ہمیں حق دیا ہے کہ جو وارث ہے، جو میت ہے، اس کی وراثت جو ہے وہ اس کے وارثوں کو ملے، یہ ہمارے باپ کی اینک تھی، اس کو تقسیم کر دے۔ اب اس کا الگ حل ہے، اس کو بیچا جائے گا یا اس کو کھول کے اس کے اندر تقسیم کیا جائے گا۔ اور زندہ کی وراثت کہاں سے آ گئی؟ منڈے کھڑے ہو جاندے ابا جی میرا حصہ دیو، مینوں جتیاں مارو منہ تے، ہے بے شرم آدمی، زندہ نو مردہ کیتی جا رہے ہیں، میرا حصہ مینوں دیو جی، میں وکھرے ہونا جی میرا حصہ۔ اگلے بھی سیانے نے، بابے اس تو وڈے بے وقوف بن جاندے ہیں، اور ٹھیک ہے یار مولوی کو فیصلہ کرانے آ، کنا حصہ بنتا جی مولوی صاحب، ساری زندگی نہ قرآن پڑھیا، نہ حدیث پڑھی، نہ اللہ نال یاری، نہ دین نال یاری۔ میرے پاس ابھی بھی یہ میسج پڑا ہوا ہے، ایک نوجوان رو رہا ہے کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو غیر محرم مردوں سے بات نہ کیا کر، اس کی ماں نے اور باپ نے کہا کہ ہمارے خاندان میں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہماری عورتیں غیر محرم مردوں سے بات کرتی ہیں، اگر تو نے اتنی زیادہ تینوں شریعت دی آگ لگی ہے تو تو میری دھی نو طلاق دے دے۔ ایمان سے بتانا یار، جو شریعت کی اس طرح دھجیاں بھی کھیرے، جو حلال حرام کو شریعت کا نہ مانے، وہ کیا تصور کرتے ہیں کہ مرتے وقت اللہ تعالیٰ ان کو سکھ کی موت دے گا؟ اور ذلیل و رسوا ہو کے مریں گے، تڑپ تڑپ کے مریں گے، وہ لوگ ان کے اندر کیڑے پڑ کے وہ مریں گے۔ شریعت کو تو تم نے گھر کی لونڈی بنا کے رکھ دیا ہے، وہ چڑیا بنا کے رکھ دیا ہے جس کو جب چاہا جناب پنجرا کھول دیا، جب چاہا بند کر دیا۔ اور پھر جو اللہ غارت کرے آج کل کے ان پڑھے لکھے جاہلوں کو، جو کہتے ہیں شریعت تو بڑی دین تو بڑا آسان ہے جی، مولیاں نے تنگ کر دیتا ہے، شریعت تو بڑی آسان ہے جی، دین بڑا آسان ہے۔ اور تیرے منہ کے اندر جہاں زبان ہونی چاہیے تھی وہاں زبان ہے، جہاں سختی ہونی چاہیے تھی وہاں پہ دانت ہے۔ شریعت کے اندر جہاں پہ نرمی ہے وہاں پہ نرمی ہے، جہاں سختی ہے وہاں پہ سختی ہے۔ اپنے ہفتہ پہلے پچھلے جمعۃ المبارک کی رات 2-2:30 بجے فون آ گیا، مولوی صاحب میرے بندے نے مینوں 3 طلاقاں دے دیتیاں، وہ بھی لکھ کے بڑے وکیل دے ذریعے سارے 3 طلاقاں بھیجیاں، ہن دسو کنی بڈھیاں نوں میں کھانا کھواواں تے میری طلاق ٹوٹ جائے گی؟ میں کہا جدوں تینوں سارا کچھ پتہ ہے تو میرے کول خیر نال فون کیتے ہی، بس سارا کچھ تجھے پتہ ہے تو ہم نے کیا کیا؟ پھر اسی تے چھولے دے کے پھر دین پڑھے۔ یہ دین کے ساتھ ان کی آشنائی ہے، اور جن بندوں کی اتنی آشنائی ہوگی دین کے ساتھ، حضرت مرتے وقت وہ کیسے عزت کی موت مر سکتے ہیں؟ وہ کیسے عزت کی موت مر سکتے ہیں؟ وہ کبھی عزت کی موت نہیں مرے گا۔ جوانی اللہ کے واسطے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے اتنا تو کر لو کہ نماز تو پابندی سے پڑھ لو، اتنا تو ہو سکتا ہے نا، یہ کوئی مشکل کام تو نہیں۔ یہ ہے جس کے لیے اللہ آسانی کر دے اس کے لیے آسان ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ جس کے لیے اللہ آسانی کرے دین اس کے لیے آسان ہے۔ حلال حرام، جھوٹ، غیبت، چغلی، فراڈ، دھوکہ، وعدہ خلافی، یہ تمام کے تمام اس پر عمل کرنا یہ آسانی سمجھتے کہ ہم جھوٹ بولیں مولوی ہمیں نہ روکے، ہم بے ایمان نہیں کریں، ہم دھوکہ دیں، ہم سود کھائیں، ہم جو مرضی کریں، ہم اس پر مولوی نہ بولے تو پھر تو ہم بالکل راضی ہیں، دین بڑا آسان ہے۔ اور اگر ان چیزوں کی پابندی کروائیں تو پھر مولویوں نے دین سخت کر دیا جی، مولویوں نے دین سخت کر دیا۔ مولویوں نے پیو دا دین ہے، اللہ اور اس کے رسول کا دین ہے، قرآن و حدیث ہے، پڑھ کے تمہیں سناتے ہیں، تمہارا دل کرتا ہے عمل کرو، نہیں کرتا نہ کرو بھائی۔ جس نے عمل کروانا ہے وہ خود ہی عمل بھی کروا لے گا، جس نے حساب لینا وہ خود ہی حساب بھی لے لے گا۔ ہم نے آج دیکھا ہے، ہمارے آج سے 50 سال پہلے کی بات ہے، اسپتال اتنے بھرے ہوئے نہیں تھے، امراض اتنی نہیں تھیں، کورونا کا نام کوئی نہیں تھا، برڈ فلو کا نام کوئی نہیں تھا، انفلوئنزا کا نام کوئی نہیں تھا، یہ تمام موذی امراض کا نام ہی کوئی نہیں تھا۔ اب یہ ساری چیزوں کے نام ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ 50 سال کی گیم ہے جی، زیادہ بھی کوئی نہیں۔ اسپتال میں جا کے وہ بھرے پے لوگوں نے اس کو بھی کاروبار بنا کے رکھ دیا اور برباد کر دیا۔ البتہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن 4 خصال،
اپنی جگہ سے قدم نہیں ہٹا سکے گا کوئی بھی بندہ جب تک 4 سوالات کے جواب نہیں دے لے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو المعجم الکبیر کے اندر یہ حدیث پاک ہے، معاذ بن جبل سے روایت ہے، میرے آقا جی نے فرمایا نمبر 1 پر عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ وعن علمہ ماذا عمل فیہ۔ قیامت کے دن جو سب سے پہلا اس بندے سے سوال ہوگا، میرے سے لے کر وہ آخری آدمی تک، کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو وہاں سے قدم اٹھا لے، پیر فقیر منا غریب ہر ایک سے یہ سوال کیا جائے گا جناب عمر کدھر گزاری، عمر کدھر گزاری، بچپن کیسے تھا، جوانی کیسی تھی، بڑھاپا کیسا تھا، آخری سانس تک جناب کی عمر کیسے گزری ہے، ذرا بتاؤ نا۔ یہ جواب دیے بغیر قدم نہیں اٹھانے دیں گے فرشتے۔ جوانی کیسے گزاری، جو اللہ نے تمہیں مال دیا تھا کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ چوتھا، اپنے جو تمہیں اللہ نے علم عطا فرمایا تھا کہاں تک اس علم پر عمل کیا تھا۔ کون سا مسلمان ہے جو آج نہیں جانتا جھوٹ بولنا گناہ ہے؟ کون سا بندہ ایسا ہے جو نہیں جانتا نماز چھوڑنا گناہ ہے؟ کون سا بندہ ایسا ہے جو نہیں جانتا ماں باپ کی نافرمانی گناہ ہے؟ کون سا بندہ ایسا ہے جو نہیں جانتا شراب پینا، جوا کھیلنا، وعدہ خلافی کرنا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں، یہ اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں۔ ایمان سے بتائے کدھر گئی ہیں یہ گلاں ساری؟ علم نہیں ہے کسی کو۔ آج کوئی کہے جی رمضان کی فضیلت مولوی سانو دسے گا تو سانو پتہ لگے گی، مولوی نہیں دسے گا تو سانو نہیں پتہ لگنی، نماز دی فضیلت سانو مولوی دسے گا تو پتہ لگے گی، نہیں دسے گا۔ او بابا سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، عمریں گزر گئیاں تہاڈیاں، جو علم کے اسباب اور ذرائع آج موجود ہیں وہ آج سے پہلے نہیں تھے۔ آج بات کر رہے تھے، میں حافظ بچوں کو تیار کر رہا تھا، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری مسجد میں بچوں نے قرآن یاد کیا، یہیں پہ سنتے ہیں یہیں پہ سناتے ہیں، الحمدللہ یہ ہماری مسجد کی یہ اعزاز ہے۔ ہم نے اپنے بابوں کو ٹرین کر دیا، یہ یہاں پر بزرگ بیٹھے ہوئے ہم نے ان کو اکٹھا کر کے میں نے ان کو گزارش کی کہ خدا کا واسطہ ہے 60 سال 70 60 تمہاری عمریں گزر گئی ہیں، ساری زندگی قرآن سے لعنت رہتے رہو، کبھی قرآن سے شاباش بھی لے لو۔ اب رمضان شریف آ رہا ہے نا جی، پورا سال جنہوں نے نہیں بھی قرآن پڑھا نا وہ بھی قرآن کھول کے بیٹھیں گے، قرآن کھولیں گے نا۔ اب وہ کھولیں گے، کون سے کھولیں گے؟ جو گھر میں بیٹھ گئی یا مائی صاحبہ سے قرآن پڑھے ہوئے ہیں یا خود وہ انہوں نے آپ پہ قرآن سیکھا ہوا ہے۔ ان لوگوں کو نہیں پتا زیر زبر سے کیا فرق پڑ جاتا ہے، مجرم محرم میں کیا فرق ہوتا ہے، ان لوگوں کو یہ نہیں۔ اب وہ قرآن کھولیں گے اور قرآن کے ساتھ وہ زیادتی اور ظلم کریں گے، وہ زیادتی اور ظلم کریں گے۔ میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بعض قاری ایسے ہیں جب قرآن پڑھتے قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے، القرآن یلعنہ، قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ او منحوس آدمی چھوڑ دے مجھے، نہ پڑھ تم، وہ قرآن سے لعنت لے رہے ہیں۔ جو قرآن کو قواعد کے مطابق قرآن پڑھتے ہیں وہ قرآن سے ایک ایک حرف کے بدلے 30 نیکیاں لے رہے، کم از کم کی بات ہو رہی۔ جو قرآن کو اس کے مطابق نہیں پڑھ رہے قواعد کے مطابق، بھائی تم نے انگریزی سیکھ لی، تم نے سائنس سیکھ لی، تم نے میتھ سیکھ لیا، قرآن کون سا ایسا مشکل ہے جی جو سیکھنے میں نہیں آتا؟ قرآن ایک واحد ایسی کتاب ہے جو 100 سال کی عمر میں بھی سیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ بندے کے دل میں اس کو ڈال دیتا ہے۔ یہاں پر قرآن تو کھلیں گے لیکن الا ماشاءاللہ قرآن سے کوئی ثواب لے گا، الا ماشاءاللہ۔ اب بابا جی قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا بنا دیا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، صرف یہ قرآن شفا رحمت ہے مومنین کے لیے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کے لیے سوائے خسارے اور نقصان کے یہ کچھ نہیں ہے۔ قرآن کا یہ دعویٰ حضرت میری زندگی میری ذات سے بھی زیادہ مجھے یقین کامل ہے، برحق ہے۔ قرآن شفا ہے لیکن ہمیں شفا کیوں نہیں مل رہی؟ قرآن ہدایت ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن ہدایت ہے کن کے لیے؟
متقین کے لیے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن شفا ہے کن کے لیے؟ مومنین کے لیے. لو جی 2 شرطیں ہو گئی، ایک مومن ہو، دوسرا متقی ہو. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ رمضان شریف آ رہا ہے، اس کے روزے فرض کیے گئے ہیں. کیوں فرض کیے گئے؟ تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اگر تمہیں فیض دیتا ہے، اب ایک دن میں بھی قرآن کی تلاوتیں، رات کو بھی قرآن کی تلاوتیں، نمازوں میں بھی قرآن کی تلاوتیں ہو رہی. جتنا قرآن رمضان شریف میں پڑھا جاتا ہے پوری کائنات میں، پوری دنیا میں اتنا قرآن پاک اور کہیں نہیں پڑھا جاتا. اور اتنی رحمتیں ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی بے فیضہ رہے گا تو پھر پہلی بات تو یہ ہے مومن نہیں ہے، دوسری بات متقی کوئی نہیں ہے، تیسری بات پرہیزگار کوئی نہیں. یہ تینوں نشانیاں اس کے اندر نہیں ہیں. اور اگر مومن بھی ہے، متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، یا اللہ کرے تمہیں یہ ساری چیزیں نصیب ہو جائیں، ہاں جی اللہ کرے نصیب ہو جائیں، تو پھر میرے بابو وہی لا تشرکوا باللہ شیئا، وہ بندہ شرک نہیں کرے گا، نماز ادا کرے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا، رمضان کے روزے رکھے گا. سادہ سی باتیں نہیں. اگر یہ چیزیں ہوں گی تو رمضان تمہارے لیے رحمت بن کے آ رہا ہے. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر کوئی رمضان کی رحمت نہیں، کوئی شب قدر کی رحمت کوئی نہیں، کوئی مغفرت کوئی نہیں. لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کو، جہنمیوں کو اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے. پھر اب یہ رمضان شریف آ رہا ہے، آج اعلان ہو گیا تو آج سے ہی انشاءاللہ تراویح شروع کر دیں گے، نہ ہوا تو کل سے انشاءاللہ تعالی العزیز پڑھیں گے. نماز کی کوشش میں کروں گا اگر مجھے ساتھیوں نے کہا تو، ورنہ مجھے کوئی اتنا بھیڑا نہیں آیا کہ روزے کی حالت میں بول بول کے اپنا دماغ خراب کروں. میں نے پہلے بھی نماز کو ایک ایک حرف کر کے ترجمے کے ساتھ یاد کروایا ہوا ہے. مفسدات اس کی ایک گناہ، ایک حرف نماز کا ترجمے کے ساتھ، ایک گناہ کی نحوست، ایک نماز کا فرض یا شرط، یہ اس کو بتا دوں گا. نہیں تو خود پڑھ لینا، زیادہ سیانے لوگ ہو. نماز کو کم از کم 1 مہینے کے اندر ترجمے کے ساتھ مکمل کر لینا. جہاں پر عام نماز پڑھنی ہے وہاں پر ایک قضا نماز بھی ادا کر لینا. جہاں پر اپنے لیے دعا کرنی ہے وہاں پر جو فوت شدگان ہیں ان کے لیے بھی دعا کر لینا. تلاوت قرآن، صدقہ، نماز اور بالخصوص رمضان مبارک کے روزے، ان کا اہتمام کر لیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ ماہ مبارک رحمتوں والا فرما دے گا. انشاءاللہ تعالی العزیز یہ ماہ مبارک رحمتوں والا فرما دے گا. رمضان مبارک کے جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ جہاں پر خود روزہ رکھتے ہیں، رکھواتے ہیں، وہ کسی اور کو بھی رکھوا لیں. روزانہ رکھوا سکتے ہیں، روزانہ رکھوا لینا. کسی کو راشن لے کے دے سکتے ہو، راشن لے کے دے دینا. جن نے بھی صاحب حیثیت لوگ ہو سب سے پہلے اپنے بہن بھائیوں کو لازمی دیکھ لینا، ہاں جی. اور یہ جو پیشہ ور بھکاری ہیں اللہ کے واسطے ان سے دور رہنا. پیشہ ور بھکاریوں کے نزدیک نہیں جانا، ورنہ بجائے ثواب کے الٹا گناہ کماؤ گے. پیشہ ور بھکاری کو نہیں دینا. بھکاری کو پیسے دو گے وہ کیا کرے گا؟ 10 روپے بھی دے دیتے ہیں، چلے 10 روپے دے دیتے ہیں آپ بھکاری کو. اس نے نماز پڑھنی، روزہ رکھنا ہے، اس نے سچ بولنا ہے، اس نے رزق حلال کا اہتمام کرنا ہے، نہیں کرنا تو تمہارے پیسے کدھر گئے؟ حرام کے کام میں تم نے خود ان کی معاملت کی. وہی پیسہ اپنے رشتہ داروں کو دو، غریبوں کو دو. ضروری نہیں ہوتا کہ جو یتیم ہو یتیموں کو ہی دینا ہے. وہ جو ماڑا ہو اس کو بھی دیا جا سکتا ہے. بھائی زندہ ہے، بیوی بچے ہیں اس کے، عیال زیادہ ہے، کمائی تھوڑی ہے، نہیں پورا تو اس کو دو نا یار. اگر کوئی بھی نہیں، تمہارے خاندان میں سارے امیر ہیں تو پھر مساجد کو ان کی خدمت کرو. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آنے والا یہ ماہ مبارک کی مقدس گھڑیاں ہمیں نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے.